الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إدغارا لمن جاهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى المسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وقال تعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے واجب الاحترام سامعین محترم، آج یہاں ہم جامع مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ شعبان المعظم سن 1442 ہجری کا آج آخری جمعۃ المبارک ہے. اسی طرح ماہ اپریل سن 2021 کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے، 9 اپریل سن 2021. ہم جمعہ کی نشست میں یہاں جمع ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ رب العالمین نے جیسے ہمیں اپنے دروازے پر سب سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے میرے دوستوں. اور مجھ ناچیز کو، مجھ گناہگار کو کچھ کہنے کے لیے منصب دیا ہے. دعا ہے رب العزت سے کہ رب العالمین ہم سب کو، مجھے صحیح حق سچ کہنے کی اور آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جمعہ اتنا اہم جمعہ ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے، لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ابھی ہمارے ہاں نمازی آنا مناسب ہی نہیں سمجھا. میرے دوستو، یہ بہت بڑی اہم گھڑیاں ہیں. کتنے ہمارے ایسے دوست، ہمارے بھائی بزرگ دوست تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ ان دنوں میں موجود تھے، آج وہ قبرستان کی جا کر زینت بن گئے ہیں. نہ جانے ہم آئندہ سال یا اسی رمضان کو بھی ہمیں یہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. دعا ہے رب العزت سے کہ رب العالمین ہمیں یہ رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب فرمائے.
زندگی کا کوئی علم نہیں ہے کب کہاں کس موڑ پر ختم ہو جائے۔ دن سارے رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں، مہینے سارے رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں، سال رب العزت کی طرف سے ہے، ہفتہ رب العزت کی طرف سے ہے، لیکن جو فضیلت، جو برکت رمضان المبارک کو ہے وہ عام دنوں میں اتنی ان کو نصیب نہیں ہے، ان دنوں کو جتنی رمضان المبارک کو نصیب ہے۔ تو رمضان المبارک کی آمد ہے، دعا ہے رب العزت سے کہ رب العالمین ہمیں بھی ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے مسلمان بھائی اس وقت مساجد سے، نماز سے، رب العالمین سے دور ہو چکے ہیں، دعا ہے رب العالمین ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ میں نے جو قرآن مجید والفرقان الحمید سے چند مقامات سے میں نے قرآن کی آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، پہلے مقام پر جو میں نے جو آیات کریمہ پڑھی ہے اس میں رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اگر میں یہ بات کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگی کہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر 2 جلسے کیے، 2 کانفرنسیں کی۔ عالم ارواح میں رب العالمین نے تمام انسانیت کی روحوں کو جمع کیا۔ پہلا جلسہ وہ تھا جس میں تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، اور اس جلسے میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی روحیں تھیں، سب کی روحیں تھیں۔ تو اس میں رب العالمین نے اپنی ربوبیت کے بارے میں پوچھا، بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں۔ اپنی توحید کے متعلق سوال کیا، اپنی توحید کے متعلق جواب چاہا۔ ایک وہ کانفرنس تھی، ایک یہ کانفرنس، دوسری وہ تھی کہ جس میں رب العالمین نے صرف اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلامات کی روحوں کو جمع کیا، اور اس میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر ان سے اقرار کی، دلوایا کہ تم بتاؤ کہ اس نبی پر ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے۔ اگر تم اس کی نبوت پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں نبوت سے سرفراز کروں گا، اور اگر تم اس کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے تو پھر تمہیں نبوت بھی نہیں ملتی۔ یہ دوسرا جلسہ تھا جو آج کا میرا عنوان ہے۔ میں نے پہلی آیات مبارکہ پڑھی ہیں، اسی پر ہی گفتگو کرتا ہوں، اور دوسری آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہیں پہلے پارے سے، جس میں رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق فرمایا، اور تیسری آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہے دوسرے پارے سے، اس میں رب العالمین نے روزوں کے متعلق ہمیں حکم فرمایا۔ تو کوشش کروں گا کہ ان تینوں آیاتوں پر کچھ نہ کچھ کہہ سکوں اگر وقت نے اجازت دی تو۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ قرآن مجید نے اس آیت مبارکہ کو پیش کرنے کے ساتھ یہ فرمایا کہ رب العالمین نے عالم ارواح میں
تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، اس میں کوئی شخصی انفرادیت نہیں تھی، کوئی قومی یا لسانی یا نسبی تشخص کے ساتھ کچھ لوگوں کو جمع نہیں کیا، بلکہ پوری انسانیت کی روحوں کو جمع کیا، اس میں نیک لوگوں کی روحوں کو بھی جمع کیا، سعادت مندوں کی روحوں کو بھی جمع کیا، شقاوت پسندوں کی روحوں کو بھی جمع کیا، انبیاء کی روحوں کو بھی جمع کیا، صحابہ کی روحوں کو بھی جمع کیا، تابعین تبع تابعین، ولیوں اور ائمہ اور کتب اور ابدال، تمام انسانیت کی روحوں کو جمع کرتے ہوئے رب العالمین نے اپنی توحید کے متعلق سوال کیا۔ اور پھر وہ وعدہ یاد دلایا جو عالم ارواح میں تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میرے بندو ذرا وہ وعدہ یاد تو کرو نا، میں نے تمہارے لیے زمین پر تمہیں بھیجنے کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے بہت ساری نعمتیں پیدا فرمائیں، اور میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ زمین پر تمہیں بھیجنے کے بعد تمہیں اکیلے تنہا نہیں چھوڑوں گا میں، میری رحمت پل پل تمہارے ساتھ رہے گی۔ یوں نہیں ہے کہ تمہیں زمین پر بھیجنے کے بعد تمہیں بے سہارا کر دوں، نہیں، بلکہ میری رحمت ہر پل تمہارے ساتھ رہے گی۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد تم میرے مہمان بن کے رہو گے، میں تمہارا میزبان بنوں گا۔ میرے بندے، دنیا میں بھیجنے کے بعد اگر تجھے میری توحید یا میں تجھے نظر نہ آؤں تو پھر میں تیرے لیے بہت ساری نعمتیں پیدا کر دوں گا تاکہ تم ان کو دیکھ کر مجھے پہچان سکے۔ کچھ نشانیاں ایسی پیدا کر دوں گا کہ جن کو دیکھ کر تو مجھے پہچان سکے کہ میرا پالنہار بھی کوئی موجود ہے نا۔ رب العالمین نے فرمایا، میرے محبوب کے امتیوں اور میری پوری انسانیت کے لوگوں، ذرا توجہ تو کرنا، میں نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دوں گا، تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دوں گا، تمہارے لیے ساری کائنات کو تابع کر دوں گا تمہارے لیے، لیکن تیرا سر میں صرف اپنے لیے بناؤں گا۔ ساری کائنات تیرے سامنے سرنگوں ہو کر چلے گی، گویا کہ ساری کائنات تیرے سامنے سجدہ ریز ہو کر چلے گی، لیکن تیرا سر میں نے صرف اپنے لیے بنایا۔ تیرا سر کسی کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا۔ زمین پر بھیجنے کے بعد تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہر پل ہر لمحہ میری رحمت تیرے ساتھ رہے گی، میری شفقت تیرے ساتھ رہے گی، میری محبت تیرے ساتھ رہے گی۔ اور زمین پر بھیجنے کے بعد میں تیرے لیے بڑی بڑی نعمتیں بناؤں گا، بڑی بڑی چیزیں پیدا کر دوں گا جن سے دیکھ کر تو مجھے پہچان سکے۔ اور اس سے قبل بھی ذرا اپنی پیدائش کی طرف توجہ کرنا، میرے بندے، ذرا ان تمام چیزوں کے پیدا ہونے سے قبل، ان تمام چیزوں کو دیکھنے سے پہلے ذرا غور کرنا کہ میں نے تمہیں کیسے بنایا اور کتنا معطر اور مزین اور مطہر بنا دیا۔ ایک جگہ پر فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا،
پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ رب العالمین یہ کیسا جھگڑا تھا؟ آگے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے تمہیں ناپاک قطرے سے بلند کر دیا، پھر جب میں نے تمہیں بلند کیا تو پھر تو جھگڑا کرنے لگ گیا۔ الہ العالمین کیسا جھگڑا کرنے لگ گیا ہوں؟ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اب تو بڑا سائنسدان بن گیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری دوبارہ پیدائش بڑی مشکل ہے، جب میں ایک بار پیدا ہو گیا ہوں دوبارہ مجھے کون پیدا کرے گا؟ یہ جھگڑا ہے نا، آپ نہیں میں نہیں، بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس وقت رب العالمین کے توحید کے بھی انکاری ہیں، رب العالمین کی ذات کے بھی انکاری ہیں، یہاں تک کہ دوبارہ پیدا ہونے کے بھی انکاری ہیں، پیدائش کے بھی انکاری ہیں، حالانکہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر جو ماں کے پیٹ سے پیدا کر سکتا ہے تو وہ قبر سے دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے میرے دوستوں؟ پیدائش کی طرف بات ہو رہی تھی، ایک دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ فرمایا رب العالمین نے کہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، پھر اسے ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، سننے کے باوجود بھی دیکھنے کے باوجود بھی وہ ہماری توحید کا بھی انکاری بنا بیٹھا ہے نا۔ ایک اور مقام پر فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ فرمایا اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انسان اپنی پیدائش کی طرف تو غور کرنا۔ یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں کہ میرے بندے دنیا میں جانے کے بعد تو بڑا فلسفی بن جاتا ہے، ذرا غور تو کرنا۔ دنیا میں جانے کے بعد بڑا فلسفی بن جاتا ہے کہ دوبارہ پیدا ہونا کیسے ہوگا؟ میرے لیے اگر پہلے پیدا کرنا مشکل نہیں ہے تو دوبارہ پیدا کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ تو انسان کی پیدائش کی طرف توجہ دلائی، اور اس سے آگے فرمایا رب العالمین نے کہ میرے بندے میں دنیا میں تجھے بھیجوں گا، بھیجنے کے بعد بہت ساری ایسی نعمتیں تیرے سامنے مزین کر دوں گا، نشانیاں رکھ دوں گا کہ ان کو دیکھ کر کے تاکہ تجھے میں سمجھ آ سکوں کہ میرا کوئی پالن ہار موجود ہے۔ فرمایا وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندگی عطا کی، اور اس نے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ پر نکلے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں کریں گے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں اور اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ جانتے تک نہیں ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے ذرا میری نعمتوں کی طرف تو غور کرنا، میں نے زمین کو تیرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کیسی زمین؟ فرمایا میں نے ایسی زمین بنائی، کرسیاں لے آؤ، تم 2 کرسیاں لے کے آؤ۔ فرمایا میں نے تیرے لیے ایسی زمین کو بنایا، اتنی نرم نہیں بنایا اسے کہ تو پاؤں رکھے اور تیرا پاؤں دھنس جائے، اور اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ تو پاؤں رکھے اور تیرا پاؤں سوج جائے۔ ایک مقام پر یہ بھی فرمایا زمین کے متعلق، فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٌ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ واحد وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، میرے بندے ذرا غور کرنا میری زمین والی نعمت کی طرف۔ یہ وہی زمین ہے جس میں تو اپنی جوان جیسی نعمت، اولاد جیسی نعمت کو دفنائے تو یہ زمین کی نمی اور برودت اسے کئی دن کے بعد ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اور میرے بندے ذرا غور کرنا، ایک دانہ تو ڈالتا ہے، ہم نے زمین کو حکم کیا ہے کہ وہ امانتاً تیرا ایک دانہ تیرا ایک تھا، لیکن ہم نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو تجھے دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو اوپر اٹھا کر میرے بندے کی امانت واپس سپرد کر دینا۔ پھر دانہ ایک ڈالا تو نے، ذرا غور تو کرنا، دانہ ایک تھا، پھر ایک دانے سے کئی دانے پیدا کر کے ہم نے تیرے لیے مزین و مطہر کر کے بھیج دیے تاکہ تو کھا سکے اور پی سکے۔ میرے بندے پھر بھی تو یقین نہیں رکھتا کہ تیرا پروردگار کوئی ہے نا؟ اگر پھر بھی تجھے یقین نہ آئے تو پھر ایک اور نعمت کو بھی دیکھ لینا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اس سے پہلے ایک آیت فرمائی، فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے نا، اور ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو
تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ دن کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، رات کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں۔ اس سے بھی اگر تجھے یہ میری نشانی نظر نہ آئے تو دوسری نعمت کی طرف دیکھ لے۔ فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، پھر ایک اور نعمت کو دیکھنا، اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر متعین کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ جب ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو کر رہ جاتا ہے۔ میرے بندے ذرا غور کرنا، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 14ویں تک کی رات کو یہ چاند کو دیکھنا، یہ یہاں سے چھوٹے سا بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے 14ویں کی رات کو یہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بندے ذرا غور کرنا، یہ چاند اپنی منازل میں سفر کرتا ہوا تجھے نظر آ رہا ہے نا؟ اگر یہ بھی نظر آ رہا ہے تو پھر بھی تو ایمان نہیں لاتا، کتنا بڑا بدبخت ہے تو۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ہم نے چاند کو بھی پیدا کیا، سورج کو بھی پیدا کیا، نہیں اجازت دی ہم نے چاند کو کہ وہ سورج کے معاملات میں دخل اندازی کرے، اور نہیں اجازت دی ہم نے سورج کو کہ وہ چاند کے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ رب العالمین ان کا کمپٹیشن بھی نہیں ہے، مقابلہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ پیدا کیوں کیے ہیں؟ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، دیکھتا نہیں ہے کہ یہ صبح نکل کر میری تسبیح میں لگا ہوا ہے؟ تجھے تو نظر آتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، تجھے یہ نظر آتا ہے کہ سورج روشنی دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ تسبیح کی بات آگے کروں گا، دوسری آیت پہ آتا ہوں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر ان نعمتوں کے بعد بھی تجھے میں نظر نہیں آتا تو پھر ایک اور نعمت کو دیکھ لینا۔ الہ العالمین وہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور چوپائے اسی نے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو پیتے بھی ہو نا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو اور جب انہیں صبح کو چرانے لے جاتے ہو تو ان میں تمہارے لیے ایک خوشنما منظر ہے نا۔ یہ ان سے پوچھئے جو جانور چرایا کرتے ہیں، یہ دل کو لگتے ہیں، محبت انہی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور پھر کچھ ایسے جانور جو ہم نے ایسے جانور کچھ پیدا کیے جو تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ ایسے بھی پیدا کیے جن پر تم سواری کیا کرتے ہو، کچھ ایسے بھی پیدا کر دیے
جو تمہیں زمین پر رینگتے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، پھر ان میں سے کچھ ایسے بھی پیدا کر دیے ہیں جن کو تم اپنے پنجروں کی زینت بناتے ہو، پنجروں کی زینت بناتے ہو۔ کبھی دیکھا کرو کہ یہ بھی اس کی مخلوق تو ہے نا، خدا کرے کہ عقل آ جائے۔ پھر ہم نے کچھ ایسے بھی بنائے ہیں کہ جن کو دیکھ کر تیری آنکھوں کو مسرت ملتی ہے نا۔ پھر میرے بندے ذرا غور تو کرنا، ہم نے ان تمام جانداروں کو بے زبان پیدا کیا ہے، پھر ان پر تو ظلم بھی کرتا ہے نا، زیادتیاں بھی تو کرتا ہے نا۔ بے زبان اس لیے پیدا کیا، اس لیے میں نے ان جانوروں کو بے زبان پیدا کیا کہ یہ دنیا کی کسی عدالت میں جا کر میرے بندے کے متعلق کیس بھی دائر نہ کر سکیں۔ پھر بھی تجھے عقل نہیں آتی، کتنا بڑا بدبخت ہے کہ تب بھی تجھے عقل نہ آئی۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ اور یہ تمہارے بوجھ لاد کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان